اب آؤ رب کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون. آپ نے اللہ کے ولی کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے، لیکن اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں ہمیں یہ شناخت کرنی ہے، ہمیں یہ پہچان کرنی ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان کی کیسے جائے، اللہ کے ولی کو پہچانا کیسے جائے، کیا کیا اوصاف ان کے اندر ہوتے ہیں، کیا کیا صفتیں ان کے اندر ہوا کرتی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ان کے اندر ہوا کرتی ہیں. رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیابی کو پہنچے. پتہ چلا کہ کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، بلندیاں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، عزتیں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، عروج جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، شان جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، عزت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، وقار جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، بلندیاں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، رفعتیں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. اس لیے کہ رب کے قرآن نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہے، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ دیا ہے، جنہوں نے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں سجا دیا ہے، اور نبی کی محبت کے مطابق، نبی کے قول و فعل کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، نبی کے فرامین کے مطابق، رب کے احکامین کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. کہیں لوگ کامیاب ہیں، کہیں لوگ ترقیوں کو پہنچنے والے ہیں. اللہ کے نبی کی نشانیاں دیکھ لو. رب کے قرآن نے کہہ دیا ایمان والے کامیاب ہوئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اور نمازیں پڑھنے کے بعد وہ بڑا رویا کرتے ہیں، بڑا گڑ گڑایا کرتے ہیں. رب کے حضور پشیماں ہونے کے بعد نادم و پشیماں ہو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں. مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ اولیاء کرام کی پہچان ہے. ایک جگہ اور رب نے اپنے برگزیدہ بندوں کی نشانی کو بیان کیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں سحر کے وقت میں اٹھ جایا کرتے ہیں، سحر کے وقت بیدار ہو کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی عبادت کیا کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھتے ہیں. جب پوری بستی، پورا علاقہ اپنے بستروں پر انہی ٹھنڈی راتوں میں اپنی رضائی کے اندر، اپنے لحافوں کے اندر جب وہ میٹھی میٹھی نیند میں ہوتے ہیں، کہیں بحرن شاہ بابا، کہیں سورابر شاہ بابا، جو اولیاء کرام ہیں مسلح بچھاتے ہیں، اور مسلح بچھانے کے بعد رب کی عبادت کرتے ہیں. ہم یستغفرون، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ سحر کے وقت اٹھ جایا کرتے ہیں، سحر کے وقت اٹھنے کے بعد وہ رب کی عبادت کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے التجائیں کرتے ہیں. قوم کے قدموں کو بگڑتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر وہ رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں. مولا قوم میں اخلاص پیدا کر دے، مولا قوم کو راہ راست پر لے آ. کہ اولیاء کرام کی پہچان ہے. بیرق شاہ بابا کے پہلو میں بیٹھ کر اس محفل کو سننے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو پہچاننا ہے تو پہچان لینا. وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. جب وہ نمازیں پڑھیں گے، نمازوں میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کریں گے. رب کا قرآن کہتا ہے جن کے اندر تم یہ اوصاف دیکھو، جن کے اندر تم یہ صفات دیکھو، سمجھ لینا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. جو نمازوں کو چھوڑتا ہو وہ کبھی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. جو نمازوں کو چھوڑتا ہو وہ کبھی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. جو نبی کی سنت کو نالیوں میں بہاتے ہیں وہ کبھی اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہوتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے، رب نے آگے ارشاد فرما دیا اور پہچان کرنی ہے تو دیکھو وہ کبھی بھی برائی کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، برائی کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں، گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں. نمازیں پڑھا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مدرسوں
ربوں کو آباد کرتے ہیں، گلی ان سے آباد ہوتی ہے، کوچے ان سے آباد ہوتے ہیں، مسجدیں ان سے آباد ہوتی ہے، خانقاہیں ان سے آباد ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد پھر روتے بھی ہیں، گڑ گڑایا بھی کرتے ہیں، رب کے حضور دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، رب کے حضور التجائیں بھی کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں، آج ہم اپنا جائزہ تو لیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ قوم کے بگڑتے ہوئے قدموں کو تو دیکھو، یہ قوم کہاں چلی گئی؟ آئی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب نے پیدا کیا تھا اس لیے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، لیکن یہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے کے بعد، دنیا کی خواہشات میں مہم ہونے کے بعد، دنیا کی لذتوں میں ڈوبنے کے بعد اپنے رب کو بھلا دیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شکرانے کی سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں کی زندگی دیکھو گے، اگر یہ پاکا کشی بھی سنونے کی ہے، اگر ان کے پیٹ میں دانا اور پانی نہیں بھی پہنچا ہے، تب بھی انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ نے وہ مراتب عطا کر دیے ہیں، رب نے وہ مرتبے عطا کر دیے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا ان کے قدموں میں جھکتی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو اسی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے، آپ کو اسی زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو اولیاء کرام کے معاذ اللہ وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اور انہیں مردہ کہتے ہیں، انہیں مردہ اپنی زبان سے بکتے ہیں، کہیں حملے ہوتے ہیں خواجہ اجمیری پر، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں اب انہوں نے اس لائن سے ٹک کر لی ہے کہ جسے چھونے سے جان کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہو جایا کرتا ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے اولیاء کرام کی طرف انگلی اٹھانے والے، خواجہ اجمیری کی جانب اپنی انگلی کو دراز کرنے والے، رب کے قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں دنیا کا کوئی رنج نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ بھی اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ وہ نمازوں میں روتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں اور رو رو کر کے رب کے حضور کی التجائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی رب کے برگزیدہ بندوں کی پہچان ہے۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہوتی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ پرہیزگاری کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ لیل و نہار ان کے دیکھنا، شب و روز ان کے دیکھنا، وہ رب کی عبادت کرنے والے ہوں گے، مصلے بچھا کر رب کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ پھر وہ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ پوری دنیا آ کر کے ان کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے اور ان کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتی نظر آ رہی ہے، ان کا صدقہ دے کر دعائیں کرتی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ اجمیری سے فقط ایمان والوں کو نسبت نہیں ہے، خواجہ اجمیری سے فقط ایمان والوں کو عقیدت نہیں ہے، جا کر کے ان کے در پر دیکھ لینا، لاکھوں کے حساب سے غیر مسلم ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم نے کن کی طرف انگلیاں اٹھائی ہے، تم نے کس کی طرف انگلیوں کو دراز کیا ہے؟ ارے یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جو اولیاء کرام سے ٹکر لیتا ہے، جو اولیاء کرام سے ٹکراتا ہے، رب کے معبود نے ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو میرے برگزیدہ بندوں سے ٹکر لیتے ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں، میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کس کے ماں کے لال میں اتنی
ہمت ہے کہ جو رب سے ٹکر لے. بتاؤ کس ماں نے اس اولاد کو دودھ پلایا ہے؟ ارے وہ کن کہہ کر پوری دنیا کو پیدا کر دیتا ہے. ہمیں اس کے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی. مصلے بچھا کر اس کا شکریہ ادا کرتے. فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا, نماز کے وقت بیدار ہوتے, اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیدار کرتے, اپنے گھر کی بچیوں کو بیدار کرتے. ارے جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے, وہاں رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. کہ تمہارے اور میرے گھر وہی گھر ہے کہ اگر 20 سال پیچھے جاؤ, اگر 25 سال پیچھے جاؤ, اگر 30 سال پیچھے جاؤ, تو ان گھروں سے گانوں کی آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی, بلکہ ان گھروں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. جاؤ تو اپنے ماضی کی طرف پوچھو ان بزرگوں سے کہ پچھلے وقت میں لوگوں میں اتنی محبت تھی, اتنی آپس میں میل اور ملاپ تھا. لیکن آج ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں. دنیا کی لذتوں نے ہمیں اپنوں کا شعور بھلا دیا. دنیا کی لذتوں نے, دنیا کی رنگینیوں نے, دنیا کے حسن نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا, اپنے پڑوسیوں سے دور کر دیا, اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیا. ارے وہ بھی زمانہ یہی بتاتے ہیں, اگر گھر خالہ آتی تھی, اگر گھر خالو آتے تھے, پورا گھر ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ جیسے گھر میں عید کی خوشیاں ہو رہی ہے. لیکن آج رشتہ داروں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنا منہ ٹیڑھا کر لیا کرتے ہیں. آج گھر پر رشتہ دار آ جائیں تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی زمانہ تھا کہ اگر گھر ماموں آ جائے تو پرنجے پھولے نہیں سمایا کرتے تھے. وہ بھی ایک وقت تھا اگر خالہ گھر آ جائے تو پرنجے پھولے نہیں سماتے تھے, اور پورے محلے میں کہتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے کہتے تھے, میرے ماموں میرے گھر آئے ہیں, میری خالہ میرے گھر آئی ہے, میری پھپھو میرے گھر آئی ہے, میری باجی میرے گھر آئی ہے. لیکن ساری محبتیں آج ہم سے دور ہو چکی ہیں. وہ اخلاص ہمارے درمیان نہیں رہا, اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں سکھایا, اس لیے کہ ہم نے دین سے دوریاں بنا لی ہیں. بچے دین سے دور ہیں, بچیاں دین سے دور ہیں, بزرگ دین سے دور ہیں, نوجوان دین سے دور ہیں. بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی کہ جس نے اپنے پیشوا کو چھوڑ دیا ہو؟ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس نے اپنے محب کو چھوڑ دیا ہو؟ بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی کہ جس نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہو؟ بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہو؟ بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کی بیٹیاں بازاروں میں نیم پرہانا نظر آتی ہو؟ بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کی بیٹی پردے میں رہنی چاہیے تھی, اس کی بیٹی میرج ہال میں نیم پرہانا کھڑی ہے باپ کے سامنے. بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی کہ بھائی کے سامنے اس کی بہن بے پردہ نظر آتی ہے. بتاؤ تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کے گھر کے بیٹے بگڑ چکے ہو؟ بتاؤ تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی کہ جس کے گھر کی بیٹیاں بگڑ چکی ہو؟ بتاؤ تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جن گھروں سے قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھی آج گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں بلکہ فلمی گانے بلند ہوتے ہیں؟ بتاؤ تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس قوم کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی؟ بتاؤ تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کی زبان پر نبی کے درود و سلام ہونے چاہیے تھے, جس کی رات رب کی عبادت میں گزرنی چاہیے تھی؟ اس قوم کی رات آج غلط مناظر دیکھتے ہوئے گزرتی ہے. راتوں کو ڈھائی اور 3 بجے تک غلط مناظر دیکھنے والوں, کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہمیں حشر میں نہیں جانا ہے؟ آج تو میرے سامنے اجالا ہے, اگر ایک لائٹ سے کام نہیں چلتا ہے میں 2 لائٹیں لگوا لیا کرتا ہوں, 2 سے بھی کام نہ چلے میں 3-4 لائٹوں کا انتظام کرتا ہوں. کبھی بارے میں سوچا ہے کہ جہاں نہ کوئی بلب ہوا کرتا ہے, کبھی اس قبر کے بارے میں خیال کیا ہے کہ جس نے ہمیں تنے تنہا سونا ہے؟ باپ بھی آج چھوڑ کر کے چلا گیا, ماں بھی آج چھوڑ کر کے چلی گئی. ارے نوجوانوں کون سے حسن میں ڈوب چکے ہو؟ اگر حسن کی دیکھنا ہے, میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس یہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آ تو اس حسن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت جناب مرتضی رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، اچھی اصلاح، بہت اچھی، بہت کون سے حسن سے نوجوان آج دودھ چھوٹ نمازیں پڑھنے چاہیے، جنہیں سجدوں کا حسن مل جاتا ہے، جنہیں سجدوں کی مٹھاس مل جاتی ہے، جنہیں سجدوں کی حلاوت مل جاتی ہے، جنہیں سجدوں کی لذت مل جاتی ہے، تو پھر انہیں وہ سجدے میں اللہ مزہ دے دیا کرتا ہے جو بادشاہوں کو ان کے دسترخوان پر نہیں آتا۔ لیا ہی سجدوں کا مزہ ہم نہیں چکھا کبھی سجدوں کا مزہ۔ نوجوان ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ٹرک روک روک کر کے نماز پڑھتے ہیں، بسیں روک روک کر نماز پڑھتے ہیں، کہیں مسجد تلاش کرتے ہیں، حضرت یہاں کی مسجد ہے، نماز ایسے بھی نوجوان ہیں اسی دھرتی پر۔ ہم کب اپنے آپ کو سدھاریں، ہم کب اپنے ضمیر سے بات کریں، ہم کب اپنی قبر کی تیاری کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج تو لائٹ ہے میرے سامنے، آج تو ماں ہے میرے ساتھ، آج تو دوست میرے ساتھ۔ اگر رات میں آپ کھل جائے سارے گھر والے، کہیں رشتہ داری میں چلے جائیں، تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ رات کے 12 بجے میں اپنے دوست کو فون کروں گا، وہ میرے سامنے حاضر ہوگا، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ ہوتا بھی ہے ایسا کہ یار آجا، گھر کوئی نہیں ہے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ گپ شپ لڑائیں گے، آجا یار دل نہیں لگ رہا، سب شادی میں گئے ہوئے ہیں، میں تنہا ہوں، اچانک آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ کبھی قبر کے بارے میں ہم نے سوچا کہ جب ہم قبر میں گھبرائیں گے کون ہمارے ساتھ ہو؟ قبر کی یار بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہر بار قبر کی بات کرتے ہیں، موت کی بات کرتے ہیں۔ ارے قبر کے بارے میں ہی ہم نے سوچ لیا تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو آج تو فون کر کے ہم بلا لیتے ہیں، لیکن قبر میں وہ بھائی کہ اگر بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو بچپن میں انڈے کھیلتے ہوئے، پتنگ اڑاتے ہوئے، بچپن کے عالم میں اگر کسی نے برا کہہ دیا کہ اسے مارنے تک تیار ہوتا ہے۔ میرے بھائی کو یار تو نے ہاتھ لگا دیا، میرے بھائی کو تو نے گالی دی ہے، لیکن قبر کے بارے میں ہم کب سوچیں گے کہ بھائی ڈال کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے آ جائے، پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا، اپنے آفس میں ڈوب گیا، اپنے آفس کے اسے کام کرنے ہیں، اپنی رشتہ داریوں میں اسے جانا ہے، اب اسے اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھ دے، قبر پر جا کر سورہ ملک کی تلاوت کر دے۔ کون سی چھوٹی محبتوں میں ڈوب گئے تم؟ لیکن آؤ ایک محبت ایسی بتاؤ جو بڑی گہری محبت، بڑی مضبوط محبت، کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر سے واپس آ جاتے ہیں، تب بھی وہ ذات تمہارا ساتھ دیتی ہے، اور اسی ذات محسن کائنات حبیب کردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب باپ ساتھ چھوڑ دے، جب دوست ساتھ چھوڑ دے، جب احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، غلاموں کی قبر میں نبی تشریف لاتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور جب نبی کی آمد ہوتی ہے، نبی اپنے غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی، جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جب باپ ساتھ چھوڑ دے، جب ماں ساتھ چھوڑ دے، نبی کی محبت کام آ رہی ہے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن نبی کی محبت کام آ رہی ہے۔ کون سی محبت میں ڈوب گئے؟ آؤ تو کوئی جواب تو لائے۔ پوری دنیا مل کر میرے نبی کے حسن کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی
انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ لائے تو اپنی کائنات مل کر کے جواب بات ہو رہی تھی اولیاء کرام کی رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں نمازوں میں رویا کرتے ہیں نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتى يحب لأخیہ ما يحب لنفسی نبی نے ارشاد فرما دیا وہ انسان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ انسان جب تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے ایمان والے کے لیے بھی پسند نہ کر لے آج مجھے پسند ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں میرا بھائی میرے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے یہ تو بھائی کی بات ہوئی ہم نے تو بیٹوں کے کھیتوں میں باپ کو مزدوری کرتا ہوا دیکھ لیا بتاؤ کیا ایسا نہیں ہے باپ بیٹے کے کھیت میں مزدوری کرتا ہے لیکن اگر اصل کی طرف آؤ گے یہ اولاد کا مال نہیں ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے تیری زمین تیرے باپ کی زمین ہے تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے اس قوم کے درد کو تو دیکھو اس قوم کی غفلت کو تو دیکھو جس باپ نے اسے پالا تھا جس ماں نے اسے پالا تھا جس بڑوں نے اسے پالا تھا آج باپ کی محبت سینے میں نہیں ہے ماں کی محبت سینے میں نہیں ہے اگر محبت ہے تو دنیا والوں سے ہے اگر عقیدت ہے تو دنیا والوں سے ہے اگر محبت ہے تو دنیا والوں سے ہے لیکن یاد رکھو ہم دنیا والوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں تو محبت کرنی تھی نبی سے اور جسے نبی سے محبت ہو جاتی ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے جسے نبی سے الفت ہو جایا کرتی ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے آج پوری دنیا ملنے کے بعد ہمارے سینے سے محبت رسول کو نکالنا چاہتی ہے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اپنی آخری بات کی طرف آؤ اور اپنی بات کا خاتمہ کرو آؤ تو دنیا مل گئی ہے اور ملنے کے بعد ہمارے سینے سے نبی کی محبت کو کھینچنا چاہتی ہے نبی کی محبت کو مٹانا چاہتی ہے لیکن نوجوانوں ان دنیا والوں کو بتا دو ان مخالفوں کو بتا دو ان ظالموں کو بتا دو ہمارے سینے سے جان تو جا سکتی ہے لیکن محبت رسول نہیں جا سکتی محبت اہل بیت نہیں جا سکتی پوری دنیا کو چیلنج کر دو اور پوری دنیا میں اگر یہ قسمیں کھائی ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے سینے سے نبی کی محبت کو نکال کر کے رہیں گے تم بھی پوری دنیا سے کہہ دو ہم نے بھی یہ قسم کھائی ہے پوری قوم کے اندر محبت رسول کو فیمس کر کے رہیں گے اور پوری دنیا سے کہیں گے قوت عشق سے ہر قسم کو مالا کر دے قوت عشق سے ہر قسم کو مالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کا اختتام کرنا ہے وقت اپنے منزل تک پہنچ چکا ہے میں بھی اپنی بات کا اختتام کروں تو اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں ان کے لہل و نہار اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں وہ رب کا شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں آخری بات کی طرف دیکھو ہم نے کہیں کا سفر طے کیا تو ہمارا طریقہ یہ ہے ماروتی میں بیٹھے ہیں نوجوان تو گانوں کو سٹارٹ کیا چلاتے چلے جا رہے ہیں سنتے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر بیرم شاہ بابا کی زندگی کو پڑھو اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو پڑھو تو وہ جگہ جگہ سجدے کرتے ہوئے جاتے تھے جگہ جگہ سجدے کرتے ہوئے نکلتے تھے پوچھنے والا پوچھتا ہے جگہ جگہ سجدے کرتے کیوں ہو تو جواب دینے والے اللہ کے برگزیدہ بندے جواب دیتے ہیں ہم زمین کے ان حصوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم نے سجدے کیے ہیں کہ میدان محشر میں یہ زمین کے حصے گواہی ہم نے زمین کے حصوں کو ان فضاؤں کو ان ہواؤں کو اپنے حق میں اچھا نہیں کیا اچھا گواہ نہیں بنا یہی زمین کے حصے میدان محشر میں گواہی دیتے نظر آئے
کہاں کس نے گناہوں کو انجام دیا، کہاں کنہوں نے گناہ کیے، آج پردے گرانے کے بعد گناہ کیے ہیں، لیکن یہی زمین کے حصے میں دان محشر میں گواہی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ زمین کو ہم ہلا دیں گے، جب زمین ہلائی جائے گی تو یہ زمین اپنے اندر کی خبریں بتائے گی، یہ زمین اپنے اندر کی خبریں بتائے گی۔ دنیاوی کیمروں سے ڈرنے والوں، اچھے طریقے سے سمٹ کر بیٹھنے والوں کہ ہم کیمرے میں قید ہو رہے ہیں، کسی کی آفس میں کسی کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، کسی پردھان کے گھر بیٹھے ہیں، وہ بعد میں چیک کر لے گا کہ اسے تو بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، اسے تو پینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، اسے تو کھانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ ارے دنیاوی کیمروں سے ڈرنے والوں، اللہ نے اس زمین کو پوری کیمرے کے کام پر لگا دیا ہے۔ زمین کا وہ حصہ میدان محشر میں گواہی دیتا نظر آئے گا۔ آج تو گناہوں پر فخر کرتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ میں نے ایسے کیا، میں نے فلاں جگہ پر شراب کے جام کیے ہیں، یہی زمین کے حصے میدان محشر میں گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب ہم زمین کو ہلا دیں گے اور یہ زمین اپنے اندر کی خبریں بتائے گی۔ ارے اے بندے، تجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا، رب کی عبادت کرنے کے بعد اپنے مولا کو راضی کر لیتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اے دنیا والوں اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے، رب تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، رب تمہیں تقوی کی دولت دے دے، رب تمہیں پرہیزگاری کی دولت عطا کر دے، رب تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے۔ ان اولیاء کرام کی تاریخ کو پلٹ کر کے تو دیکھو، ان کی سیرت اور آگ پلٹ کر تو دیکھو، انہوں نے رب کی عبادت کی ہے، اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، اپنے نبی کو راضی کر دیا ہے۔ اللہ والوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ گمان کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ متقی بنا لے گا، اور اسی رب کی عبادت کرو جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور وہی آسمان کا پانی جب زمین پر آ کر کے گرتا ہے تو تم دیکھتے ہو کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، تم دیکھتے ہو پھل کیسے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تم دیکھتے ہو درخت کیسے ہرے بھرے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی قدرت ہے کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی پانی زمین پر آ کر کے جب ٹچ ہوتا ہے تو اسی زمین سے سبزے نکلا کرتے ہیں۔ کہیں تم سیب کھاتے ہو، کہیں تم امرود کھاتے ہو، کہیں تم کیلا کھاتے ہو، کہیں تم انگور کھاتے ہو، کہیں تم گیہوں کھاتے ہو، کہیں تم چاول کھاتے ہو۔ یہ سب رب نے عطا کیا ہے، لیکن اے بندے کبھی شکریہ ادا تو کر لے۔ ان اولیاء کرام کی زندگی کو تو دیکھ لے، کئی دن کا کھانا نہیں کھایا، کئی دن کے فاقے کیے، لیکن کبھی سجدہ نہیں چھوڑا ہے، کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے، کبھی رب کی عبادت نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی عبادت تو کر لے، آجا مسجدوں کی صفوں میں کھڑا تو ہو جا، اپنی بیٹیوں کو قرآن تو سکھا دے، اپنی بیٹیوں کو پردہ تو سکھا دے۔ عزت تجھے ہم عطا کریں گے، شان تجھے ہم عطا کریں گے، حکومتیں ہم تجھے عطا کریں گے، وقار ہم تجھے عطا کریں گے، لیکن اپنی بیٹیوں کو تو روک لے۔ یہ میرج ہال میں جو نیم پر ہے نا، دوسروں کے سامنے اپنے حسن کو دکھاتی ہیں، اپنے جسم کو دکھاتی ہیں، کیا باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنی بیٹیوں پر روک لگا دے؟ کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنی بہنوں کو روک لے؟ اور کون سا دن دیکھو گے، نہ جانے کتنی
बेटियों ने औरों के हाथों को थाम लिया, औरों की उंगलियां पकड़ने के बाद अपने इस्लाम से फिर गई। बताओ कौन सा दिन देखोगे? सोशल मीडिया पर जाकर के देख लेना, न जाने कितने बाप अपनी बेटी के सामने रोते हुए मिल जाएंगे कि बेटी तू कहाँ चली गई, बेटी तूने किसके दामन को थाम लिया, बेटी तूने किसके हाथ को पकड़ लिया, बेटी तूने किसके तरीके को अपना लिया, बेटी तूने किसके तर्ज अमल को अपना लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी कब्र तूने बर्बाद कर दी। लेकिन ऐ बाप, जब ये बेटी बचपन के आलम में थी, तू अपनी बेटी को कुरान दे देता, तू अपनी बेटी को सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुबारका पढ़ा देता, सय्यदा ज़ैनब की सीरत मुबारका पढ़ा देता। किसी सालिम के अंदर इतनी हिम्मत ना होती, अगर उसके कदमों में पूरी दुनिया का माल भी रखा जाता, सारे माल पर ठोकर मारती और वो कहती नजर आती, मैं अपने बाप से कभी दुश्मनी नहीं करूंगी, मैं अपने नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी, तेरी दौलत पर ठोकर मार दूंगी। लेकिन ये बेटी वही बेटी कहेगी जिस सीने में सय्यदा ज़ैनब की सीरत होगी, ये वही बेटी कहेगी जिसके सीने में सय्यदा फातिमा की सीरत होगी। आज देखो तो हमारे घर भरे पड़े हैं लिबास के कपड़ों से, लेकिन इज्जत की हिफाजत नहीं है। बस आखिरी बात सुन लो, लेकिन एक बेटी इसी धरती पर ऐसी भी है, एक बेटी इसी धरती पर ऐसी है कि उसकी चादर में पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन उसके जिस्म को देखना तो दूर की बात रही, कभी उसके बाल को भी इन चांद और सूरजों ने नहीं देखा है। कोई गैर क्या देख सकता है उनके जिस्म को, जब चांद और सूरज ने उनके बालों को नहीं देखा। मेरे इमाम ने कहा खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोत कीनत पे लाखों सलाम, और जिनका आंचल न देखा माहो महर ने उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सय्यदा तय्यबा आबिदा जाहिदा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों